بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہیں ہو، ہر وقت یہ تسبیح لازمی پڑھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسبیح جبرائیل نے بتائی تھی۔ اللہ یہ تسبیح پڑھنے والے کو 1000 حج و عمرے کا ثواب اور قضا نماز ادا تصور فرماتا ہے۔ یہ تسبیح چٹان کو ریزہ ریزہ پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو مٹا دے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانے کے کچھ خاص لمحات ہوتے ہیں، لیکن اس کا ذکر اذکار کرنے کے لیے کوئی لمحات کی قید نہیں۔ انسان جب جہاں جیسے چاہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کر سکتا ہے۔ کچھ اذکار ایسے ہیں جن کو باوضو حالت میں کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی خاص تسبیح کا عمل ہے جس کے لیے وضو ہونے کی بھی کوئی قید نہیں۔ اگر آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے، آپ تب بھی یہ تسبیح کا عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی خاص اور مجرب تسبیح ہے کہ جو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ السلام نے بتائی۔ اللہ پاک اس تسبیح کو پڑھنے والے کو 1000 حج و عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس نے ساری زندگی اگر تم نمازیں ادا نہ کی ہوں تو اس کی قضا نمازیں ادا تصور ہوتی ہیں۔ یہ ایسی بابرکت اور طاقتور تسبیح ہے کہ اگر چٹان پر پڑی جائے تو اس کو بھی ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور انسان کی خطاؤں کو ایسے مٹاتی ہے کہ وہ کبھی خطا کار تھا ہی نہیں۔ تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ایک خاص تحفہ ہے۔ تو اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، رات کا پچھلا پہر تھا۔ مدینے کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا راج تھا۔ آسمانوں پر چمکتے ستارے گواہ تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف دیکھ کہ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے۔ نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھی اور فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور یوں پھوٹے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے یا کوئی ولی یا کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر یہ بندہ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا جیسے وہ گناہ گار تھا ہی نہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ، درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، اسے 1000 مقبول حج و عمرے کا ثواب بھی ملے گا۔ جو یہ تسبیح پڑھے گا اس کی تمام قضا نمازیں ادا تصور ہوں گی۔ یہ تسبیح اگر آگ پر پڑی جائے تو وہ فوراً بجھ جائے گی، اگر چٹان پر پڑی جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور اگر کوئی پیاسا ہو اور یہ تسبیح پڑھے فوراً سیراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھوکا ہو اور یہ تسبیح پڑھے گا تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ اگر کوئی حافظ قرآن نہ بن پا رہا ہو تو اس تسبیح کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ محترم ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ تسبیح رات اور دن میں پڑھی اور مجھے وہ شرف نصیب ہوا جو دنیا کی سب سے بڑی دولت سے بڑھ کر تھا۔ مجھے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف عطا ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی میں نے کسی حاجت کے لیے یہ تسبیح پڑھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، میری ہر دعا قبول ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں کوشش کرتا ہوں مگر قرآن مجھے یاد نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یہ کلمات پڑھ کر دعا کرو، تمہیں قرآن یاد ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تسبیح کی کلمات پڑھے اور پھر قرآن ان کے سینے میں اتر گیا۔ کیا آپ بھی تسبیح کی ان کلمات کو جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر حساب جنت میں داخل ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جائیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہر حاجت پوری ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قضا نمازیں معاف ہوں، آپ کے گناہ معاف ہوں، آپ کو 1000 حج عمرے کا ثواب ملے؟ تو اس تسبیح کے راز کو جانیے۔ یہ وہ راز ہے جو صرف جبرائیل علیہ السلام خود لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری امت میں سے 70,000 افراد دکھائے گئے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگنی نہیں لیتے اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کریں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ روز محشر کا دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے،
لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر شخص خوف زدہ ہے کہ نہ جانے اس کے اعمال کا کیا فیصلہ ہوگا۔ اسی ہجوم میں ایک چہرہ چمک رہا ہوگا، نہیں بلکہ لوگ کہیں گے یہ تو نور ہے، ایسا نور جو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ لوگ حیران ہوں گے، سرگوشیں ہو رہی ہوں گی، یہ کوئی نبی ہے، کوئی مقرب فرشتہ، یہ کون خوش نصیب ہیں۔ اچانک آسمان سے یہ اعلان ہوگا، یہ وہ بندہ ہے جس نے اس تسبیح کو پڑھا تھا جو اللہ کے خاص بندوں کے نصیب میں لگ گئی، اور پھر وہ شخص بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پل صراط پر یوں گزرے گا جیسے تیز ہوا کا جھونکا، اس کے گناہوں کا نام و نشان تک نہیں رہے گا کہ وہ دنیا میں خطا کار تھا ہی نہیں۔ اس کو 1000 حج عمرے کا ثواب ملے گا، اس کی قضا نمازیں ساری معاف ہو جائیں گی۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ یہ تسبیح رزق کے دروازے کھول دیتی ہے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، حافظ قرآن کو ایسا حافظہ عطا کرتی ہے کہ الفاظ دل میں نقش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے یہ تسبیح پڑھی، میری ہر چاہت پوری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں تلوار تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا۔ میں یہ تسبیح پڑھتا، زمین و آسمان کے درمیان پل باندھ دیے جاتے اور میری تلوار روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے میں اتر جاتی۔ میں جہاں چاہتا میرا وار وہیں پہنچ جاتا اور پہاڑ میرے سامنے پگھل جاتے۔ میری تلوار فولاد کی نہیں تھی بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی تھی۔ دشمن میرا نام سنتے ہی لرز اٹھتے، میدان جنگ میری ضربوں سے گونجنے لگتا اور میں دیکھتا کہ فتح میرے قدموں میں آ گری۔ اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیے جو ظلم کا بوجھ کاٹ دیتے، وہ بازو دیے جو حق کا جھنڈا بلند کرتے، اور وہ نظر دی جو آنے والے وقت کی چالوں کو بھانپ لیتی۔ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس کامل یقین سے ملی کہ میں حق پر تھا اور حق کی حمایت میں میرا ہر وار بجلی کی کڑک اور ہر قدم شیر کی گرج تھا۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے جبرائیل امین علیہ السلام خود لے کر آئے، وہ راز جو قیامت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ایک حیران کن منظر تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید، بال کالے اور سفر کے کوئی آثار نہ تھے، کسی نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، بالکل سامنے بیٹھ کر گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے، ہاتھ اپنی زانوں پر رکھ دیے۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت ہو تو حج کرو۔ اجنبی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ کرام حیران تھے، یہ شخص سوال بھی کر رہا تھا اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتے، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اس شخص نے پھر وہی کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو تم کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی نے قیامت کی نشانیاں پوچھی اور کچھ نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دوسری آنکھ انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی۔ وہ لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ صحابہ حیران ہو کر سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، وہ زمین میں 40 دن تک رہے گا، لیکن وہ دن اس طرح ہوں گے، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو دن 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وقت کا حساب کر کے نمازیں ادا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال پوری زمین پر تیزی سے سفر کرے گا جیسے بادلوں کو ہوا اڑاتی ہے۔ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے قتل کی خبر سنائی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے، اس کے ہاتھوں میں نیزہ ہوگا، وہ دجال کو لطف اسرائیل کے قریب ایک جگہ میں قتل کر دیں گے۔ ایک رات جب مکہ خاموش تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں آسمانی سفر پر لے جایا جائے گا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیت المقدس مسجد اقصی لے گئے، جہاں تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر آپ کا سفر آسمان کی طرف ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف تھے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں جبرائیل رک گئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں، یہاں سے آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، جہاں 50 نمازوں کا حکم ہوا، جو بعد میں کم کر دی گئیں، لیکن ان کا اجر 50 ہی رکھا گیا۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو کفار نے مذاق اڑایا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ محترم ناظرین، حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، بس مجھے سے کھانے کا سوال کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، بس مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب پہلے اور پچھلے انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگو اور میں سب کو عطا کر دوں تو میرے خزانوں میں اتنی کمی نہ ہوگی جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈبونے سے پانی کم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ مال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، بس اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقوق باقی رہے تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا، تیسرا نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا، بس ان کے پاس ایک فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا، تم کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اچھا رنگ، اچھی جلد، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ اسے حاملہ اونٹنی دے دی گئی۔ پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا، اچھے بال، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ پھر اسے حاملہ گائے دے دی گئی۔ پھر نابینا کے پاس آیا اور پوچھا، تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا، اللہ مجھے بینائی عطا کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ نابینا ٹھیک ہو گیا۔ پھر پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، بکری۔ بس اسے حاملہ بکری دے دی گئی۔ یہ سب جانور بڑھتے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس وادیاں بھر گئیں۔ اور پھر فرشتہ کوڑی کے پاس اس کی پرانی حالت میں آیا اور کہا، مجھ سے کچھ دو، میں محتاج ہوں۔ اس نے کہا، یہ سب میرا آبائی مال ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا، اس نے بھی انکار کیا تو دعا دی کہ اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے۔ پھر نابینا کے پاس آیا اور کہا، میں مسکین ہوں، مسافر ہوں، مجھے کچھ دو۔ اس نے کہا، یہ سب مال اللہ کا دیا ہوا ہے، لے جا جتنا چاہے۔ فرشتے نے کہا، اپنا مال اپنے پاس رکھ، یہ محض آزمائش تھی، اللہ تجھ سے راضی ہوا اور تیرے ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ ایک عظیم رات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی وہ خاص تسبیح رات کا پچھلا پہر تھا۔ مدینے کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا راج تھا۔ آسمانوں پر چمکتے ستارے گواہ تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے۔ نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھی اور فرشتے ادب سے جھک گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور یوں پھوٹے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے، یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے یا کوئی ولی یا کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جو میں آپ آج کو سکھانے والا ہوں۔ اور پھر اس بندے کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا جیسے وہ کبھی خطا کار تھا ہی نہیں۔ اس کو 1000 حج و عمرے کا ثواب ملے گا، اس کی تمام قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ یہ تسبیح اگر آگ پر پڑی جائے تو وہ فوراً بجھ جاتی ہے، اگر پہاڑ پر پڑی جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ان کلمات کے ذریعے رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور وہ بابرکت تسبیح یہ ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین،
لا الہ الا اللہ الحکم العدل المتین وربنا آباؤنا الاولون لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ ہے، سچا اور ظاہر ہونے والا، یعنی ہر چیز کو واضح کرنے والا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی فیصلہ کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا اور مضبوط یعنی زبردست طاقت والا۔ اور ہمارے رب وہی ہیں جو ہمارے پہلے باپ دادا کے بھی رب تھے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ آپ نے اس تسبیح کو کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے ان کلمات کی تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو زیادہ افضل ہے، اگر نماز کے بعد نہیں بھی پڑھ سکتے تب بھی آپ کو جیسے ہی وقت مل جائے، آپ کا وضو ہو یا نہیں ہو، آپ اس تسبیح کا عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے مکمل ایک تسبیح ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر ان کلمات کو پڑھ لینی ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الحکم العدل المتین وربنا آباؤنا الاولون، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پورے 100 مرتبہ یہ تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لینی ہے، اور پھر اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، جیسے آپ کبھی خطا کار تھے ہی نہیں۔ آپ کو 1000 حج عمرے کا ثواب ملے گا، آپ کی تمام قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی، کیونکہ یہ کوئی عام تسبیح نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ایک تحفہ ہے، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا، رزق کے دروازے آپ پر کھول دے گا اور آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما دے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جو عدل و انصاف، حلم و بردباری اور شجاعت میں بے مثال تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں قاضی کے منصب پر تھے۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص عدالت میں حاضر ہوا اور کہا، اے امیر المؤمنین، میں مسافر ہوں اور میری ساری جمع پونجی راستے میں کھو گئی ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، میں سخت پریشان ہوں، میری کوئی مدد کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت شفقت سے اس بوڑھے کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم کس شہر سے آئے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا، میں شام کا رہنے والا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ الوجہ نے مزید پوچھا، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ بوڑھے نے کہا، میں مزدور ہوں، اب بڑھاپا آ گیا ہے اور میرے لیے محنت و مشقت کرنا ممکن نہیں رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر انتہائی افسوس میں مبتلا ہوئے اور فرمایا، یہ کیسا انصاف ہے کہ جب تک تمہاری جوانی اور طاقت تھی تمہیں کام پر لگایا گیا، لیکن جب تم کمزور اور ناتوار ہو گئے تو تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بیت المال سے نگران کو بلایا اور حکم دیا کہ اس بوڑھے شخص کا وظیفہ مقرر کیا جائے اور اسے روزانہ بیت المال سے خرچ دیا جائے تاکہ وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سختی سے فرمایا، یہ کوئی انصاف نہیں کہ ہم اس کی جوانی کی محنت سے فائدہ اٹھائیں اور جب یہ بوڑھا ہو جائے تو اسے بے سہارا چھوڑ دیں۔ یہ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اپنے ضعیف اور معذور شہریوں کا پورا خیال رکھے۔ یہ سنتے ہی مجلس میں بیٹھے تمام افراد حیرت زدہ رہ گئے کہ ایک غیر مسلم بوڑھے کے لیے حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم اتنا رحم اور عدل کا مظاہرہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف فوری مدد فراہم کی بلکہ اسلامی حکومت کی عدل و انصاف کی ایک روشن مثال قائم کر دی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کے عدل و انصاف کی کوئی حد نہ تھی اور وہ ہر انسان کو برابر سمجھتے تھے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر فضل و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔